بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 8 الفاظ پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے الذین۔ الذین جو ہے یہ اسم ہے، اردو میں عام طور پہ جو، جسے، جس کو، جنہیں، جن کو، یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ اس اسماء موصولہ ہیں، یعنی اس میں موصول ہیں۔ عربی میں الذین اس میں موصول ہے، جمع کے لیے، سنگولر کے لیے الذی نون کے بغیر آتا ہے، اور نون کے ایڈ ہونے کے بعد الذین یہ جمع کے لیے آتا ہے، یعنی جو لوگ، بہت سے جو لوگ۔ تو عام طور پہ ترجمہ با محاورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ لوگ جو، تو وہ کا معنی اصل میں اگلے لفظ سے آ رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے یؤمنون۔ یؤمنون آپ دیکھ رہے ہیں سیاہ رنگ میں کہ اس کے اصلی حرف 3 ہیں، حمزہ، میم، نون، اسی سے امن نکلا ہے، امن، پھر اسی سے ایمان، اسی سے ایمان والا مؤمن، اسی سے مأمون ہوتا ہے، اسی سے تأمین ہوتی ہے، اسی سے امانت ہوتی ہے۔ حمزہ میم نون جو اصلی حروف ہیں، ان کا عربی میں اصل مطلب ہے بھروسہ، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اور اس قدر کسی پر بھروسہ کرنا کہ اس کی بات کو مان لینا، اس پر اتنا اعتماد ہونا کہ اس کی بات کو تسلیم کر لینا، تو یہی ایمان ہے۔ اور اس سے ایک سکون حاصل ہوتا ہے، طمانینت حاصل ہوتی ہے، انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ سارے معنی اس کے اندر، ایمان کے اندر موجود ہیں۔ تو یؤمنو، امن سے یؤمنو، یا لگا ہے شروع میں پریفکس کے طور پہ، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا بتایا کہ اس کا فاعل شروع سے پتہ چلتا ہے، حروف اصلیہ سے جو پہلے یعنی پریفکس جو سابقہ آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا فاعل وہ ہے، تو ہے، میں ہوں کہ ہم ہیں۔ اس کی پہچان عرض کی تھی، اعوذ میں کے معنی تھے میں، اور نعبدو میں بتایا تھا کہ نون آئے تو ہم، اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر یا آئے تو وہ۔ اعوذ ہم نے پڑھا تھا میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس اصول کو ذرا دیکھیے کہ نہ ہو تو ہم، تو نعوذ ہوتا تو اس کے معنی ہوتے ہم پناہ میں آتے ہیں، اور اگر یا وہ کے لیے ہوتا ہے، یعوذ ہوتا تو اس کے معنی تھے وہ پناہ میں آتا ہے۔ تو یعوذ وہ پناہ میں آتا ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں۔ اور اگر کہنا ہو تم پناہ میں آتے ہو تو پھر تا لگاتے ہیں، تعوذ تم پناہ میں آتے ہو۔ یہی 4 حروف یاد کر لیجئے، یا وہ کے لیے، تا تو کے لیے، میں کے لیے، نہ ہم کے لیے۔ اسی طرح نعبدو میں ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر یہاں تعبدو تے سے ہوتا تو عبادت کرتا ہے تو تعبدو ہونا تھا، اور یا سے ہو یعبدو ہوتا تو وہ عبادت کرتا ہے، اور اگر ہوتا تو اس کے معنی ہوتے میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پیش کے ساتھ یا آیا ہے، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، وہ ایمان لائے گا، لیکن یہاں یؤمنو نہیں ہے، اس کے آگے واو اور نون بھی اٹیچ ہے، یعنی اس کے بعد سفکس آیا ہے، لاحقہ آیا ہے واو نون کا، یہ واو نون اسے جمع بنا رہا ہے۔ جیسے اسم کا بتایا تھا، عربی میں جمع بناتے ہیں کسی اسم کی تو عام طور پہ مذکر کی جمع بناتے ہیں تو اس کے آخر میں وانون اور جانون لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح فعل مضارع میں بھی واو نون لگاتے ہیں جمع بنانے کے لیے۔ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون وہ لوگ جو سب ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے۔ بالغیب، یہ لفظ بھی بذات خود 2 کلمات پر مشتمل ہے، بے اور الغیب۔ تو یہاں بے جو ہے کیونکہ یہ حرف جر ہے،
پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن کا کوئی فکس معنی نہیں ہوتا، تو یہاں اردو محاورے میں یہ پر کا معنی دے رہا ہے، کے ساتھ یا پر، کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے لیکن محاورہ پر کے حق میں ہے۔ الغیب، غیب، بالغیبی، غیب پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو محسوسات کے دائرے سے باہر ہو وہ غیب ہے، جس کو نہ تو میں دیکھ سکتا ہوں، نہ تو وہ چیز کانوں کے ذریعے سے یا قوت یا چھو کر یا سونگھ کر یا چکھ کر مجھے اس کا پتہ چل سکتا ہے، انچی حدود سے جو باہر ہے وہ غیب ہے۔ تو یعنی کہ اس میں اپنی ذات کے حواس کی بجائے کسی یقینی چیز پر یقین کرنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور اسلام میں ایمان بالغیب سے مراد نبی صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو خبر ملے اس پر یقین ہے، بے شک میرے حواس کے دائرے سے وہ باہر ہی کیوں نہ ہو، میرے مشاہدے اور میرے تجربے سے وہ بات سمجھ میں نہ آئے مگر پھر بھی اس پر یقین کرنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وا کے معنی اور ہیں، یقیمون یہ بھی اسی طرح اقامت سے ہے۔ اردو میں لفظ آتا ہے قیام، کھڑا ہونا، اقامت کھڑا کرنا، قائم کرنا، خود قائم کا لفظ بھی اسی سے، کھڑے ہونے والے کو قائم کہتے ہیں اور کھڑا کرنے والے کو مقیم کہتے ہیں۔ کہیں اقامت ٹھہراؤ اختیار کرنے والے کو مقیم کہتے ہیں اور اس ٹھہراؤ اختیار کرنے کو اقامت کہتے ہیں۔ تو یقیم وہ قائم کرتے ہیں، یقیم وہ قائم کرتا ہے، اور واو نون ایڈ کیا تو یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ، الصلاۃ یہ بھی صاد لام وا اصلی حروف ہیں۔ صاد لام وا کے جو اصلی معنی ہیں وہ ہیں توجہ کرنے کے، پھر اسی کا معنی دعا کرنا بھی ہو گیا، پھر یہ عبادت کے لیے ہو گئی، پھر نبی پاک قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صلاۃ ایک خاص قسم کا عمل قرار پایا۔ وہ ایک عمل جس کی حیات ظاہری شکل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے حکم سے مرتب فرمایا، اور پھر اس کی حقیقت بھی ہمیں بیان فرمائی۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، جس کا ہم ترجمہ نماز کا کرتے ہیں، لفظ اصل صلاۃ ہے، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر وا آیا ہے، وا کے معنی اور، مما یہ بھی دو کلمات سے مل کر بنا ہے، ایک ہے من، دوسرا ہے ما۔ من کے معنی میں سے، کسی چیز میں سے کچھ جو لیا جاتا ہے وہ من۔ من کا لفظی ترجمہ سے یا میں سے۔ ما بھی موصول کی جیسے الذی موصول کے لیے آتا ہے، اسی طرح ما بھی موصول کے لیے آتا ہے، اس کے معنی ہیں جو۔ مما اس میں سے جو، رزقناہم اس کے تین حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک رزق، رزق سے، رزق کے معنی روزی، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی کی طرف سے بغیر معاوضے کے عطا ہوتی ہو، اسے رزق کہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہمیں جو بھی عطا ہوتا ہے، وہ پیسے کی شکل میں ہو، صلاحیتوں کی شکل میں ہو، عقل و دانائی کی شکل میں ہو، مال اولاد کی شکل میں ہو، یا جو مختلف نعمتوں کی شکل میں ہو، یہ سب رزق ہے۔ تو رزقنا یہ فعل ماضی ہے، رزق نا یہ نا ہم کا معنی دے رہا ہے جو اٹیچڈ ہے۔ فعل ماضی میں فاعل جو ہے فعل اگر فعل کے اندر موجود ہو
تو فعل کے اینڈ پہ جا کر اٹیچ ہوتا ہے. اگر مضارع ہوتا تو شروع میں نرزقو ہونا تھا، ہم رزق دیتے ہیں، لیکن یہ ماضی ہے تو یہاں نون کی علامت آخر میں ہے. رزقنا، ہم نے رزق دیا. رزقنا، نون زبر الف نا کے ساتھ، رزقنا ہم نے رزق دیا. رزقنا ہم نے رزق دیا. ہم، یہ ہم کا لفظ ہم کی شکل میں پہلے گزر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم، یہ ہم ہو یا ہم ہو، یہ اسم ضمیر ان سب کے معنی میں آتا ہے. دم، ہم، رزقنا ہم انہیں، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں. آگے ہے ینفقون، اس کے اصلی حروف نون فا قاف، اسی سے نفقہ ہے، خرچ جو میاں کے ذمہ ہوتا ہے اپنی بیوی کو دینا. نفقہ، نان نفقہ ہم کہتے ہیں، تو نفقہ کے معنی خرچ. اور اسی سے عربی میں انفاق کا لفظ آتا ہے، یہ بھی ہمارا اردو میں استعمال ہوتا ہے، خرچ کرنا. انفاق، خرچ کرنا. تو اسی سے فعل مضارع ہے ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، یا پیش کے ساتھ، پہلے بھی بتایا، یا زبر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے. اس کے معنی فعل مضارع کے شروع میں اٹیچ ہو کر تو اس کے معنی وہ کے ہوتے ہیں. ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، اور پھر جمع کے لیے اینڈ میں واو نون کا اضافہ ہوا. ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی اس کا تیسرا حصہ بھی مکمل ہوا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی ابتدائی 3 علامتیں آئی ہیں. پچھلی آیت میں تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ لا ریب کتاب ہے جس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں وضاحت ہو رہی ہے کہ متقین کون ہیں، قرآن کی ہدایت سے فائدہ کون خوش نصیب اٹھائیں گے. ان کی ابتدائی 3 صفات، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اپنے مشاہدے و تجربے میں ہے بس اس کو ہم مانیں گے، اس سے بالا اللہ کا نبی آ کر ہمیں بتا رہا ہے تو تب بھی نہیں مانیں گے. نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو بھی بات آئے گی، انتہائی سچے جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں ان کے ذریعے سے جو بھی آئے گی بات، ہم اس کو مانیں گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس کو قائم رکھتے ہیں. نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ظاہری حیت مقرر کی ہے، جو شکل مقرر کی ہے، اسی شکل میں ادا کرنا، اور اس کی جو اس کی باطنی روحانیت آپ نے بیان فرمائی ہے اس کو قائم رکھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو صلاحیتیں، مال و دولت جو بھی عطا کیا ہے اس کو محض اپنے لیے ذخیرہ نہیں کرتے بلکہ ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو سارا بھی نہیں، یہ نہیں کہ بالکل سب کچھ دے کر بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں، نہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.